قرآن میں درجنوں مقامات پر لفظ شیطان کا ذکر آیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کس کو قرار دیا، اس کی سب سے بہترین وضاحت ان تمام آیات میں ہے جن آیات میں یہ الفاظ آتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، جیسے کہ سورہ البقرہ کی اس آیت میں ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں اے وہ انسانوں جو زمین پر ہو، ہاں اس آیت میں زمین کی طرف اشارہ ہے، اے وہ انسانوں جو زمین پر ہو، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال ہو طیب ہو، اور نہ اتباع کرو شیطان کے خطوات کی۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالی یہ وضاحت کرتے ہیں کہ شیطان ہے کیا۔ ویسے تو پچھلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ جو حلال طیب نہیں ہے وہ شیطان کے خطوات ہیں، وہ شیطان ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کی بالکل کھول کر صراحت کے ساتھ وضاحت کر دی۔ انہ اس میں کچھ شک نہیں، ہو یہ شیطان کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس میں کچھ شک نہیں، وہ کون؟ شیطان، لکم تمہارے لیے ہے، عدون دشمن، مبین، مبین کہتے ہیں ہر وہ شے جو جدھر بھی نگاہ دڑائی جی موجود ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ اس میں کچھ شک نہیں، وہ کیا؟ جو کچھ بھی تمہارے ارد گرد موجود ہے، جو کچھ بھی تمہارے ارد گرد موجود ہے وہ سب کا سب تمہارا دشمن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان کہتے کسے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں ہر اس شے کو جو انسان کو اللہ کی غلامی کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالی کی بغاوت پر ابارے، جو شے انسان کو اللہ کی طرف جانے سے اپنی طرف کھینچے، ہر وہ شے شیطان کہلاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بالکل واضح کر دیا کہ ہر وہ شے جو تمہارے ارد گرد موجود ہے وہ شیطان ہے۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہتے ہیں، اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حیات الدنیا کہہ دیتے ہیں، دنیا کا مال و متاع۔ یہ جو دنیا کی حیات ہے، جو کچھ تمہیں ارد گرد نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی دوسرے مقام پر کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے۔ تو قرآن سے بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم پر بالکل واضح ہو گیا کہ شیطان کیا ہے۔ شیطان ہر وہ شے ہے جو بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے، اس میں سے جو ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روکے اور اپنی طرف کھینچے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مزید اس بات کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ ہاں بالکل حقیقتاً یہی شیطان ہے اور یہی دجال ہے، یہی دجال ہوگا۔ جیسا کہ ہم اس روایت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے سے۔ دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ دنیا کا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس روایت میں بھی بالکل واضح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کس کو قرار دیا؟ فتنہ دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فتنے کو قرار دیا کہ دنیا کا فتنہ دجال ہے۔ ویسے تو پیچھے گزرنے والی روایات میں ہمارے لیے بالکل کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ قیام الساعت کے قریب نکلنے والا دجال ہرگز انسان نہیں ہوگا، لیکن ان روایات نے بالکل کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ دجال کیا ہوگا؟ دجال ہوگا حیات الدنیا، جو کہ انسان کے لیے شیطان ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیات الدنیا کو ایک طرف قرآن میں انسان کے لیے دھوکہ قرار دیا تو دوسری طرف اسے شیطان قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے الفاظ میں بالکل کھول کھول کر یہ واضح کر دیا کہ قیامت الساعت سے پہلے نکلنے والا دجال انسان نہیں ہوگا، اور اگر انسان نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ وہ شیطان ہوگا۔ اور شیطان کیا ہے؟ شیطان ہر وہ شے ہے جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح کر دیا کہ شیطان کیا ہے۔ شیطان ہے ہر وہ شے جو تمہارے ارد گرد موجود ہے، جو تمہیں اللہ کی طرف جانے سے روکتی ہے، جو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پر ابارتی ہے، جو تمہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حیات الدنیا۔ تو اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ پھر اس روایت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے سے۔ اور پھر دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا آگے، یعنی فتنہ الدجال۔ دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ دنیا کا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمیں کوئی شک رہے، ویسے تو شک نہیں رہنا چاہیے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے وہی پرانے نظریات کے اوپر ڈٹے رہیں تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کا نقصان نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ دجال کے بارے میں ہیں، قیامت الساعت کے قریب نکلنے والے دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال ہوگا مختلف الخلق، یعنی دجال طرح طرح کی کئی مخلوقات ہوں گی، یعنی دجال کوئی ایک مخلوق نہیں ہوگا۔ خلق کہتے ہیں، انگلش میں کہیں تو کریشن، تو دجال طرح طرح کی تخلیقات ہوں گی، مخلوقات ہوں گی، بنائی ہوئی اشیاء ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کا خالق کون ہوگا؟ یعنی کہ وہ طرح طرح کی اشیاء جو دجال ہوں گی، کیا ان کو خلق اللہ کرے گا؟ تو جب ہم قرآن میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہی کہہ دیا الحمدللہ، اللہ کے لیے ہے ہی حمد۔ حمد کس شے میں ہوتی ہے؟ حمد ہر اس شے میں ہوتی ہے، حمد صرف اور صرف اس شے میں ہوتی ہے جس شے میں رائی برابر بھی کسی قسم کی کوئی خامی، خرابی، نقص وغیرہ نہ ہو، جو شے ہر لحاظ سے مکمل اور ہر قسم کی خامیوں سے پاک، صرف اور صرف خوبیوں کی مالک ہو۔ اگر کسی شے میں کوئی عیب ہوتا ہے تو اس کے لیے حمد نہیں ہوتی۔ قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے لیے ہے ہی حمد، تو ہم غور کریں کہ آیا دجال میں حمد ہے، یا پھر دجال تو خامیوں خرابیوں کا گڑھ ہے، خامیوں خرابیوں کا نقائص کا مجموعہ ہے۔ دجال تو وہ ہے جس کی وجہ سے ساعت آئے گی، پھر اس میں حمد تو نہ ہوئی۔ جب اس میں حمد نہیں تو پھر اس کا خالق اللہ کی ذات نہیں ہو سکتی، اس کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، اور وہ خالق کون ہے اس کی بھی تفصیل آگے صراحت کے ساتھ آ جائے گی۔ لیکن یہاں ہمیں جو بات سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال طرح طرح کی مخلوقات ہوں گی، دجال طرح طرح کی مخلوقات ہوں گی۔
اب پچھلی تمام روایات کو جب ہم سامنے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو سامنے رکھیں تو ہمیں رائے برابر بھی شک نہیں رہنا چاہیے کہ دجال کیا ہے۔ وہ کیا شے ہے جو آج ہمارے ارد گرد ہر طرف کھلم کھلا موجود ہے؟ وہ کیا شے ہے جو حیات الدنیا ہے، یعنی دنیا کا مال و متاع ہے، جس کے دھوکے کا انسان آج شکار ہو چکا ہے؟ یعنی وہ کیا شے ہے کہ جس کے پیچھے انسان دن رات ایک کیے ہوئے ہے، انسان کو یہ علم ہی نہیں، انسان کو یہ شعور ہی نہیں کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا، وہ مقصد پورا کیسے ہو۔ آج انسان کا مقصد ہی یہ بن چکا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حیات الدنیا جو ہے وہ اکٹھا کر لے، دنیاوی مال و متاع اکٹھا کر لے۔ اور کون سا دنیاوی مال و متاع؟ جو انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کی ہوئی طرح طرح کی مخلوقات ہیں، جن کو انسان اپنے لیے آسائشیں اور سہولتیں کہتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جیسے جیسے پروگرام میں ہم آگے بڑھیں گے تو ہر بات کی کھل کر وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔